السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم لوگوں نے لفظ خاص کی جو دو قسمیں تھیں، مطلق اور مقید، اس کو الحمدللہ اچھے طریقے سے پڑھی، یا میں نے اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی۔ آج ہم لوگ لفظ خاص کی جو دو بچی ہوئی قسمیں ہیں، امر اور نہیں، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان دونوں کو پڑھنے سے پہلے جو شروع میں بھی میں نے وہی بات کہی تھی، ابھی بھی وہی کہوں گا کہ ہر نئے سبق کو پڑھنے سے پہلے اس سے ملتا جلتا جو سبق پہلے گزر چکا ہے اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس سبق میں اگر اس ملتے جلتے سبق کے متعلق کوئی ریفرنس اگر پیش کی جائے گی تو وہ آپ کو باریکی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ امر کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، امر خاص کی تیسری قسم امر ہے۔ امر جو ہے یہ خاص جو لفظ تھا، اس کی چار قسمیں تھی، اس میں سے یہ تیسری قسم ہے۔ امر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے جزم کے ساتھ کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے۔ امر ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ جہاں تھوڑی سی تاکید، تھوڑے سے زور کے ساتھ ہم کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جو عام بول چال ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر کے ایک تاکید والا جو انداز ہوتا ہے اس کو اپنا کر کے ہم کوئی بات کرتے ہیں۔ چاہے صیغہ امر ہو، چاہے وہ جو بات ہوگا وہ یا تو باقاعدہ امر کا صیغہ ہم استعمال کریں گے۔ یہ میں نے بہت پہلے آپ کو پڑھایا ہوا ہے اسلوب کے اندر۔ یہ امر کا صیغہ سے مراد کیا ہوتا ہے، امر کے لفظ سے مراد کیا ہوتا ہے، اور امر کے معنی سے مراد کیا ہوتا ہے۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ امر کا صیغہ کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ ماضی مضارع امر نہیں میں جو مضارع کی ایک قسم ہے فعل امر، اس کے اندر جو امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر غائب، یا واحد مذکر حاضر تثنیہ یا جمع یا مؤنث کے جو حاضر کے صیغے ہیں، وہ پورا کا پورا صیغہ استعمال کیا جائے۔ جیسے نصر ینصر ہے تو اس سے جو امر کا صیغہ آتا ہے وہ آتا ہے انصر، تو یہ امر کا صیغہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، امر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے امر یامرو، یہ لفظ ہی استعمال ہو گیا۔ یا تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، جملے خبریہ ہو لیکن مطالبہ ہو، مقصود مطالبہ ہو، یعنی لفظ تو فعل جو ہے وہ عام فعل استعمال کیا گیا ہو، چاہے جملے اسمیہ جملے خبریہ جو بھی ہے، لیکن مقصد کیا ہو، مقصد بھی اس سے حکم دینا ہی ہو۔ تو ان تین طریقوں سے حکم عام طور پہ قرآن کے اندر دیا جاتا ہے۔ پہلا امر کا صیغہ، دوسرا امر کا لفظ، یا تیسرا امر کا معنی، چاہے وہ جملے اسمیہ خبریہ کے ذریعے آ رہا ہو، چاہے وہ جملے فعلیہ خبریہ کے ذریعے آ رہا ہو۔ امر کی مثال تو ہو گئی، اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اقامہ یقیمو سے اقیم، یہ آپ کا امر کا صیغہ ہو گیا۔ اور جملے خبریہ کی مثال والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں گی دو کامل، دو حولین تثنیہ کا صیغہ، دو سال، دو حول مکمل طور پہ۔ اب یہاں کیا ہے اس کو سمجھیے، یہ جو لفظ ہے والوالدات، یہ جملے اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہوا ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے اس کے اندر بھی امر کے معنی جو پائے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی ایک حکم جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حکم دینے کے لیے صرف امر کا صیغہ یا لفظ ہی ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکم جملے اسمیہ یا جملے فعلیہ یعنی مکمل جملوں کے ذریعے بھی حکم دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، میں تھوڑا سا یہاں پہ نحو کی اصطلاحات کو استعمال کروں گا۔ آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے جملے کی معنی کے اعتبار سے جو ہوتے ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں، جملے خبریہ اور جملے انشائیہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ عام طور پر امر جو ہوتا ہے وہ جملے انشائیہ کی قسم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جملے خبریہ کے ذریعے بھی امر کے مقصد کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، امر اصل میں وجوب کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ امر اصل میں کسی چیز کے لازم ہونے، کسی چیز کے ضروری ہونے کو بتاتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ موجود ہو، مگر اس وقت
جب اگر کوئی قرینہ موجود ہے جو یہ بتا سکتا ہو کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں آیا ہے. جیسے دیکھیے میں کام کرتا ہوں، یہ پورا پیراگراف یہاں تک پڑھ دیتا ہوں پھر سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے امر اصل میں وجوب کو بتلانے کے لیے آتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ موجود ہو جس کا تقاضا ہو کہ یہاں امر سے وجوب کے معنی مراد نہ لیے جائیں. ایسی صورت میں اباحت یا استحباب کے معنی بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کلو وشربو، کھانا کھاؤ پیو. کھانا پینا طبعی افعال ہیں جس سے انسان مستغنی نہیں ہو سکتا ہے. ایسی طبعی ضرورتوں کو واجب قرار دینا بے معنی ہے. یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے. اسی طرح ارشاد ہے اذا حللتم فاصطادوا، احرام کس سے پہلے شکار محض مباح ہے نہ کہ واجب. یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ احرام کھولنے کے بعد بھی شکار مباح ہی رہے گا نہ کہ واجب. بہت دھیان سے سنیے گا. اس پورے پیراگراف میں کیا بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھیے. اوپر انہوں نے امر کے بارے میں ایک بات بتائی کہ امر کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے. نیچے لا رہے ہیں کہ امر کن کن صورتوں میں لایا جا سکتا ہے. امر کا چاہے صیغہ ہو، چاہے لفظ ہو، چاہے معنی ہو، تینوں. جب میں امر بولوں تو اس سے مراد تینوں لے لیجئے. امر کا استعمال عام طور پر کسی چیز کی فرضیت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز ہمارے اوپر لازم ہے، وہ کرنا ہے، اس کو بتانے کے لیے عام طور پر امر کا استعمال ہوتا ہے. پھر سن لیجئے کہ امر کا استعمال کیوں ہوتا ہے. امر کا استعمال کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے، ضروری قرار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہر جگہ امر کا استعمال اسی لیے ہوتا ہے؟ جہاں بھی امر کا صیغہ یا لفظ یا معنی آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے جو ترجمہ آئے گا وہ ایک دم لازم ہے، وہ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں. تو کہہ رہے نہیں. اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہے، یعنی کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا کوئی دوسرے معنی. قرینہ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ قرینہ ایک راستے کو کہا جاتا ہے، کوئی طریقہ، کوئی دلیل یا کوئی وجہ ایسی موجود ہو جو یہ تقاضا کرتی ہو، یعنی وہ وجہ یہ بات واضح کر دیتی ہو کہ نہیں یہاں پر امر سے مراد لازم چیزیں نہیں ہیں، لازم عمل نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں امر کے لازم والے معنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس قرینے والے معنی پر عمل کیا جائے گا. یا تو اس بات کو بطور تاکید یا اباحت یا سنت یا پھر اس کو کسی اور معنی میں لیا جائے گا، فرض نہیں لیا جائے گا. پھر سے سمجھیے مثال کے ساتھ. جیسے قرآن کے اندر ہے کلو وشربو. اکل یا کلو کھانا، اس سے کل یا آپ کا کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ، امر کا صیغہ ہے. وشربو، شریبہ یشربو معنی پینا، اس سے اشرب ہے، اشرب اشربا اشربو، تم سب پیو، دونوں جگہ امر ہے. امر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ لازم کر دیتا ہے کسی چیز کو. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر کھانا پینا لازم ہے، تم ضرور کھاؤ، تم ضرور پیو، یہ مطلب ہوتا. لیکن ایک قرینہ موجود ہے. قرینہ کیا موجود ہے؟ کہ کھانا پینا جو ہے یہ عام طور پر انسان کھاتا ہی ہے. تو یہ انسان کی ایسے اعمال ہیں کہ اس پر انسان کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ انسان کو حکم دیا جائے یا نہ دیا وہ تو کھائے گا ہی. ہاں، انسان کو نہ کھانے کا حکم دیا جا سکتا ہے کیونکہ انسان کی جو ذاتی اٹریکشن ہے، جو اس کا طبعی مزاج ہے، وہ اس کی طرف جائے گا کہ اس کو کھانا ہے. تو وہاں پر حکم نہ کھانے کا تو دیا جا سکتا ہے، لیکن کھانے کا دینا یہ بے معنی جیسا فیل ہوگا. کیونکہ جو چیز آدمی کر ہی رہا ہے اس کو وہ بات بولنے کا کیا مقصد ہو گیا؟ اس کو مثال سے سمجھیے. مان لیا جائے کہ میں خط لکھ رہا ہوں
یہ میرا کام ہے۔ اب کوئی مجھے آیا اور بار بار کہے تم خط لکھو، تم خط لکھو، میں خط لکھ رہا ہوں، لیکن بار بار مجھے کوئی کہے خط لکھو خط لکھو، تو اس کا یہ حکم جو ہے بے معنی ہے، کیونکہ میں لکھ رہا ہوں اور میرے اس اعمال کے دوران ہی وہ مجھے حکم دے رہا ہے بار بار، تو اس کا یہ حکم جو ہے یہ بے معنی ہو جائے گا۔ ہاں، میں خط لکھ رہا ہوں اور وہ مجھے یہ حکم دے کہ تم خط مت لکھو، تب یہ بات اس بات کو کنسیڈر کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک جو موجودہ عمل ہے اس کو بدلنے یا روکنے کی بات کہہ رہا ہے، جو کیا جا سکتا ہے۔ میں خط لکھ رہا ہوں، میں لکھنا چھوڑ دوں گا، یا میں خط لکھتا رہوں گا، اس کی نافرمانی کروں گا۔ لیکن اگر میں خط لکھ ہی رہا ہوں اور وہ کہے خط لکھو خط لکھو، تو اس کا یہ حکم بے معنی ہو جائے گا۔ تو کھانا پینا یہ انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ جو انسان ہر حالت میں کرے گا، اس پر حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا پینا جو ہے، چلیے، تو جب بھی کوئی حکم دیا جائے گا تو یہ کسی چیز کو بجا لانے کے لیے ہی دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ آدمی خود وہ کام کر ہی رہا ہے تو وہاں پر وہ حکم یا تو تاکید کے معنی میں لیا جا سکتا ہے یا کسی اور معنی میں اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ جب انسان کا کھانا پینا یہ انسان ویسے بھی کرتا ہے تو پھر قرآن کے اندر کیوں آیا؟ کیا نعوذ باللہ قرآن کے اندر یہ بس ایسے ہی بے معنی آ گیا؟ تو نہیں، اس کے دوسرے بھی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پر کلو وشربو کے جو معنی ہیں وہ امر کے نہیں ہیں، یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم کو کھانا پینا پڑے گا، بلکہ یہ جو ہے اباحت اور استحباب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ استحباب مطلب کوئی چیز جو اچھی چیز ہے اس کو کرنا چاہیے، تو ایک طرح سے گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نہ کہ حکم یا تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال آپ لے لیجئے، اذا حللتم فاصطادوا، کہ جب تم احرام کھول دو پھر تم شکار کرو، تو فاصطادوا جو ہے یہ بھی شکار کرو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب احرام ہم کھول لیں گے تو ہمارے اوپر لازم آ جائے گا کہ ہم کو شکار ضروری ہے کرنا، تب ہم مانے جائیں گے کہ ہمارا جو ہے حج یا عمرہ قبول ہوا یا سفل ہوا؟ تو نہیں، یہاں پر فاصطادوا جو ہے یہ اباحت کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ اس بات کے لیے کہ نہیں احرام کھولنے کے بعد تم کو جو ہے وہ یہ شکار کرنا ہی پڑے گا، نہیں، اس کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دونوں مثالوں میں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مگر امر اپنے اصل معنی، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حکم کی بجائے ہدایت یا پھر استحباب کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہاں یہ عمل مباح ہے، کر سکتے ہو۔ تو تین باتیں ہم نے اب تک سمجھی۔ پہلا، امر جو ہوتا ہے یہ لفظ خاص کی قسم ہے۔ دوسری، امر جو ہوتا ہے وہ الگ الگ طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، یا تو امر کے صیغے کے ساتھ، امر کے لفظ کے ساتھ، یا امر کے معنی کے ساتھ۔ اور تیسری، امر ہمیشہ حکم دینے کے لیے نہیں، کبھی کبھی کسی چیز کو اچھا یا مباح بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب سمجھیے آگے، امر اپنی اصل کے اعتبار سے تکرار کے ساتھ فعل کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ جیسے قرآن کا ارشاد ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ جب تم میں سے کوئی لین دین کا معاملہ کرے تو اس کو ایک وقت تک کے لیے اگر وہ لے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ لکھ لے۔ سمجھیے پہلے اوپر والی بات کو، امر اپنی اصل کے اعتبار سے تکرار کے ساتھ فعل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ امر کی اصل کیا ہے، پہلے اس کو سمجھیے۔ امر کی اصل کیا ہے؟ امر کی اصل تو یہی ہے کہ امر اپنے اصلی معنی میں، یعنی حکم دینے کے ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہو، تو یہ کیا ہے؟ امر کا اصل ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی فعل امر استعمال ہو، چاہے وہ فعل ہو، صیغہ ہو یا معنی ہو، میں نے شروع میں بات کہی کہ میں جب امر کہوں تو اس سے مراد یہ تینوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی امر کا استعمال حقیقت میں کسی چیز کو لازم قرار دینے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا، تو ایسی صورت میں اس کو تکرار لانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بار بار
لفظ کے اندر تکرار پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تم کو پانی پیو، اگر میں یہ کہوں پانی پیو تو یہ امر ہے، میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم پانی پیو۔ لیکن میں کہوں تم پانی پیو 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 پانی پیو، تو یہاں پر اب یہ حکم کے معنی میں نہیں رہے گا، یہ پھر استحباب اور ہدایت کے معنی میں چلا جائے گا۔ آپ کو سننے میں بھی لگے گا نا، تم پانی پیو پانی پیو پانی پیو، تو یہاں پر میں پانی پینے والے کو حکم نہیں دے رہا ہوں، حکم کے ذریعے میں اس کی خیر خواہی کے لیے اس کو سمجھا رہا ہوں کہ نہیں پانی پیو پانی پیو پانی پیو۔ تو وہی چیز یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ امر جو ہوتا ہے، حکم، وہ ایک بار میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اسی بات کو بار بار تکرار کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ تاکید استحباب کے لیے ہو سکتا ہے، حکم کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں کہ مطلب کیا ہے، ذرا سمجھیے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہاں پر فاکتبوہ جو ہے یہ آپ کا امر کا صیغہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے قرض کا لین دین کرے ایک مدت تک کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو لکھ لے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر جو فاکتب ہے، کیا یہ امر کے لیے ہے یا ہدایت کے لیے ہے، استحباب کے لیے ہے؟ کیا ہمارے لیے لازم ہے، فرض ہے ہم پر یہ چیز کرنا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کو گناہ ہوگا، حرام ہو جائے گا یہ وہ لین دین ہمارے لیے، یا پھر یہ ہدایت کے لیے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم لکھ لیں؟ یاد رکھیے گا، میں نے یہ جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا حرام والا، کیوں؟ کیونکہ ہم قانون کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہاں مجاز کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں قانون کی بات چل رہی ہے۔ اگر قرآن نے کہا لکھو تو اس سے مراد کیا قانونی طور پر لکھنا ضروری ہے، یا یہ یہاں پر قانونی طور پر لکھنے کے بارے میں بات نہیں کہہ رہا، اس پر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ بات ہم نے سنا کہ جب تم میں سے کوئی قرض کا لین دین کرے کسی وقت تک کے لیے تو اس کو چاہیے کہ لکھو، تو کیا یہ لکھنا ہمارے لیے فرض ہے یا یہ مستحب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ فرض ہے تو اس کا مطلب ہم جب بھی قرض لیں گے ہم کو لکھنا پڑے گا، وہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر ہم نے نہیں لکھا تو وہ لین دین یا تو حرام ہو جائے گا، یا ہمارا نہ لکھنا یہ حرام عمل ہو جائے گا، گناہ کے ہم باعث بنیں گے، جیسے ہم نماز چھوڑیں گے ویسے، چونکہ ہم نے فرض چیز چھوڑ دی۔ یا دوسرا، یہاں پر جو فاکتب ہے یہ محض اباحت کے لیے استعمال ہوا، استحباب کے لیے، کہ نہیں بہتر ہے کہ تم کو چاہیے کہ لکھا کرو اس کو، یہ اچھا عمل ہے ہدایت کے طور پہ، تب کوئی مسئلہ نہیں، ہدایت پر عمل کرے تو بہت بڑی اچھی بات، نہیں عمل کرے تو کوئی حرام والا گناہ ہم کو نہیں پڑے گا۔ سوال اس کا ہے، ایک طرف علماء جائیں گے اس طرف، ظاہر سی بات ہے، اب جب بات کے اندر یہ دو چیزیں آئیں تو کچھ علماء لیں گے کہ نہیں اس کو تو ہم امر ہی مراد لیں گے، کیونکہ امر کا صیغہ تو امر ہی مراد لے، تو ان کے نزدیک جب بھی قرض کا لین دین ہوگا لکھنا ضروری ہو جائے گا، بنا لکھے جو ہے وہ لین دین مانا ہی نہیں جائے گا۔ جو علماء لیں گے اباحت میں کہ نہیں یہ ہدایت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ان کے نزدیک اگر کوئی قرض لین زبانی طور پہ بول دے اور اس کو وہ کتابت نہ کرے، اس کو لکھے نہیں، تب بھی اس کا لین دین جو ہے وہ جائز رہے گا، اس کو گناہ نہیں ہوگا، مسئلے الگ الگ ہو جائیں گے۔ اب اس میں یہ کیا اصول بیان کیا گیا اس کتاب کے اعتبار سے؟ اس کتاب میں کہا گیا کہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے اگر فعل امر آپ استعمال کر رہے ہیں تو، حکم ہے، اس میں اس کو تکرار کا تقاضا ہی نہیں کرتا ہے، فعل امر جو ہوتا ہے اس کو تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ فعل امر میں تکرار کی ضرورت اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ فعل امر یا تو امر کے معنی نہیں دے رہا ہوتا ہے، یا ممکن ہوتا ہے کہ اس سے کوئی دوسرے معنی سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو اب سوال آتا ہے کہ بھائی یہاں تکرار کہاں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تکرار ہے اذا جو ہے یہ شرط کے معنی میں ہے، اور شرط کا مطلب ہوتا ہے جب بھی وہ عمل ہوگا تب وہ شرط پائی جائے گی۔ تو ترجمہ اس کا یہ ایسا ہو جائے گا کہ جب تم قرض لوگے، آپس میں لین دین کرو گے، کوئی اگریمنٹ کوئی ڈیل کرو گے، تب تم لکھو گے۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ فاکتب کے ساتھ تکرار پیدا ہو گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امر کے ساتھ جو تکرار ہوتا ہے وہ اباحت کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، امر کے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھیے، یہاں دین کو لکھنے کا امر ہے، یعنی حکم ہے،
اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایک ہی معاملے کو بار بار زہر تحریر لایا جائے۔ اب ایک ہی معاملہ بار بار ہوا، مان لیا جائے کسی نے کریڈٹ لائن لے لیا، مان لیا زید نے عمر کو کہا کہ بھائی مجھے 40,000 روپے دے دینا، میں اس کو اپنے حساب سے خرچ کرتا رہوں گا۔ عمر نے 40,000 زید کے کھاتے میں لکھ دیا کہ ہاں زید کو میں نے 40,000 دیے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اسی 40,000 کو زید جب جب نکالے گا تب تب اس کو وہ لکھے، ایک جگہ 40,000 لکھا گیا، بات ختم، یہ مراد ہے۔ البتہ ایسا ممکن ہے کہ امر کے ذریعے جس فعل کا حکم دیا جائے کسی اور سبب سے اس فعل میں تکرار پایا جائے، جیسے صلاۃ کو اوقات صلاۃ میں تکرار پیش آنے اور صوم کو شہر رمضان میں تکرار پیش آنے کی وجہ سے بار بار ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے، اس لیے میں نے کہا شروع میں کہ کچھ اصول علماء کی اپنی رائے ہوتی ہے، اس سے آپ بالکل اختلاف کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہاں، لیکن تب جب آپ کے پاس مکمل طور پہ علم ہو ساری چیزوں کا۔ ابھی انہوں نے کہا کہ امر اپنے تکرار کے ساتھ اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، تو ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا کہ رمضان میں تو ہوا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے بارے میں وہاں پہ تکرار ہوا ہے، نماز کی جو اوقات ہے اس میں نماز پڑھنے کے بارے میں تکرار پیدا ہوا، امر کا صیغہ ہے لیکن وہاں تکرار بھی ہے، تو ایسی صورتوں میں کیوں کیا گیا؟ تو کہہ رہے کہ وہاں پر کوئی اور سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر تکرار کے باوجود ہم امر کے معنی لے لیتے ہیں۔ تو جب سوال وہی ہوگا کہ جب اگر یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر آپ تکرار، چاہے سبب جو بھی ہو اس پر الگ بحث کریں گے، وہاں پر اگر تکرار کے ساتھ امر کے معنی لیے جا سکتے ہیں تو یہاں تکرار کے ساتھ امر کے معنی کیوں نہیں لیے جا سکتے ہیں؟ سبب دونوں کے الگ الگ ضرور ہیں، اس کا لین دین ہے، اس کا عبادت سے تعلق ہے، یہ ضروری نہیں ہے بار بار ہو، وہ عبادات کا ہے، وہ ہر بار ہوگا، ہر دن ہوگا، ہر سال ہوگا، تو سبب چونکہ الگ الگ ہے تو ہم نے لیا، مگر پھر بھی گنجائش تو ہے، تو جب گنجائش ہے تو ظاہر سی بات ہے دو الگ الگ رائے بنیں گی۔ اب ایک آدمی کو چاہیے ہوگا کہ ان دونوں رائے کو سمجھے، اس کے حساب سے اس پر عمل کرے۔ یہ چیز میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ علماء کے اندر جو آپسی اختلافات ہیں، جو الگ الگ رائے ہیں کسی مسئلے کو لے کر کے، وہ محض خیالی نہیں ہے یا وہ اپنے ایگو کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دلیل اور ایک انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی بات سمجھنے میں دقت ہوئی ہو، کسی کو کوئی اور بات سمجھنے میں دقت ہوئی ہو، تو ان دونوں کی سمجھ کے اندر کچھ کمی زیادتی ضرور ہو سکتی ہے، ان کے اخلاص میں یا ان کے اعمال میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو رہی بات یہ کہ کبھی بھی علماء کے آپس کے اختلاف، ائمہ کے آفت کے، مجتہدین اور محدثین اور مفسرین کے آپس کی جو الگ الگ ڈس اگریمنٹس ہوتی ہیں، اس کو ہم انالائز کریں ایز اے اسٹوڈنٹ، سمجھے پڑھے، نہ کہ ہم بائزڈ ہو کر کے ون سائیڈڈ اسٹڈی میں پڑھ کے سب چیزوں کو ڈینائی کر کے ایک کو پکڑ لیں۔ چلیے اب آئیے تمرینی سوالات۔ امر کی تعریف کرو۔ امر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی کام کو کرنے کو کہا جائے۔ کیا امر کے لیے امر کا صرفی صیغہ پایا جانا ضروری ہے؟ نہیں، امر کے لیے صرف امر کا صرفی صیغہ پایا جانا ضروری نہیں ہے، امر کے لفظ، امر کے معنی بھی امر کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ امر کسی معنی پر دلالت، امر کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ امر دو طرح کے معنی پر دلالت کرتا ہے، یا تو وجوب پہ یا اباحت یا استحباب پہ۔ امر کے ذریعے جس بات کا حکم دیا جائے کیا وہ اس میں تکرار کا لفظ کا تقاضا کرتا ہے؟ امر کے ذریعے جس عمل کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس عمل میں تکرار پیدا کرنے کا تقاضا نہیں کرتا ہے، کیونکہ امر کے اندر جب لازم آ گیا تو تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر پھر یہاں پہ ایڈ کر دیا جائے کچھ جگہوں پر کسی اور سبب کی وجہ سے امر کے ساتھ تکرار ہو سکتا ہے، مگر وہ تقاضا نہیں کرتا ہے، پھر بھی تکرار ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیے نہیں کے اوپر۔ نہیں وہ لفظ خاص ہے جس میں کسی فعل سے جزم کے ساتھ روکا گیا ہو، جسٹ امر کا الٹا، اس کے اندر کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ اس میں بھی وہی ہوگا، چاہے صیغہ ہو، جیسے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم لوگ آپس میں مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، یا نہ تقسیم کرو یا نہ کھاؤ، دونوں معنی۔ یا لفظ نہیں سے، جیسے ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ تم کو نماز جو ہے روکتا ہے بری باتیں، منکر اور گندی چیزوں سے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟
ایک جگہ اوپر جو مثال ہے لا تاکلو، یہ امر کا صیغہ ہے. دوسری جگہ جو ینہا کا لفظ ہے وہ نہیں کا لفظ استعمال ہوا ہے. تیسرا یا امر کے صیغے میں کسی بات سے روکا جائے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ صیغہ امر کا ہو مگر نہ کرنے کے لیے ہو، جیسے وَذَرُ الْبَيْعَ کہ تم لوگ بے کو چھوڑ دو. تو ذرو جو لفظ ہے یہ امر کا صیغہ ہے زر سے، تو امر کے صیغہ کے ذریعے کسی کام کو چھوڑنے کی بات کہی تو وہ بھی نہیں کے اندر تبدیل ہو گیا. یا تحریم کا لفظ استعمال کیا گیا ہو جیسے حرمت علیکم المیتۃ، یا سیدھے حرام کا لفظ ہی استعمال کر لیا گیا ہو جیسے تمہارے اوپر مردار حرام ہے. یا حلال ہونے کی نفی، یا یہ کہہ دیا گیا کہ یہ عمل حلال نہیں ہے جیسے ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے تم سب کے لیے کہ تم ان سے وہ چیزیں لے لو جو تم نے ان کو کچھ چیزیں ایز اے گفٹ دی ہوئی ہیں. اب ان تمام طریقوں سے نہیں آ سکتا. یہ ہم نے اسلوب والے میں آلریڈی اس سے اور بھی زیادہ پڑھے ہیں، تو وہ آپ ایک بار اس کو دیکھ لیجئے گا. بہت پہلی یا دوسری چیپٹر ہوگی اسلوب کی. تو نہیں، قرآن کے اندر کسی کام سے روکنے کے بہت سارے طریقے اختیار کیے گئے ہیں. اب آئیے، نہیں اصل میں منع کی ہوئی چیز کی حرمت کو بتلاتی ہے. نہیں کیا ہے؟ کسی چیز کے نہیں کرنے کو بتاتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے خلاف قرینہ پایا جائے. مگر اس میں بھی وہی بات، جیسے امر کسی چیز کے لازم ہونے کو بتاتا ہے، کرنے کو ضروری بتاتا ہے، کوئی قرینے کی وجہ سے وہ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے نہیں کسی چیز کے نہ کرنے کو بتاتا ہے، کوئی قرینہ موجود ہو جاتا ہے جو اس کے کرنے کو بتاتا ہے. ایسی صورت میں نہیں کراہت یا ارشاد کے لیے بھی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر نہیں حرام کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ مکروہات میں یا اچھی چیز نہیں ہے اس کے معنی میں بھی ہدایت کے طور پر استعمال ہوتی ہے. جیسے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کہ جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو اور بیع کو چھوڑ دو. وذروا البیع، ذرو یہاں پر جو لفظ ہے یہ امر کا صیغہ ہے اور کہا جا رہا ہے حکم ہے خرید بکری چھوڑ دو. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا خرید بکری حرام ہو گیا اس وقت؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں. یہاں نہیں کراہت کے لیے ہے کہ یہاں پر جو نہیں کا لفظ ہے یہ حرام کے لیے نہیں ہے، کراہت کے لیے ہے. اس کا قرینہ یہ ہے کہ یہاں بیع کی ممانعت ایک خارجی شے کی وجہ سے ہے، نہ کہ خود بیع میں فساد کی وجہ سے. یہ بہت اہم الفاظ ہے، اس پر دھیان دیجئے. فقہ کے اندر بہت سارے مسئلوں کے اندر اختلاف اسی عمل کی وجہ سے ہے. اسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیع کو جو کہا گیا بیع چھوڑ دو، خرید بکری چھوڑ دو، وہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ خرید بکری خود حرام چیز ہے، جیسے جوا، شراب یہ حرام عمل ہے، زنا، چوری یہ حرام عمل ہے. تو جب چھوڑنے کہا جاتا ہے تو مراد وہی ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑو. لیکن بیع جو ہے خرید بکری یہ خود حرام عمل نہیں ہے. اس کو جو چھوڑنے کہا گیا یہ نماز کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے اس وقت میں تم بیع کو چھوڑو. یعنی مطلب کیا ہوا؟ مسئلہ کیا بنے گا؟ اگر اس وقت میں کسی نے خرید بکری کی تو خرید بکری اس کی ہو جائے گی، وہ گناہ اس کو ملے گا کہ وہ اذان ہونے کے بعد بھی خرید بکری کر رہا ہے. مگر یہ نہیں ہوگا کہ خرید بکری بالکل حرام ہو جائے گی، وہ خرید بکری جائز نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھیے، زید نے عمر کو اس وقت خرید بکری کی جب جمعے کی اذان ہو چکی تھی. حکم تھا کہ اب بیع چھوڑ کر کے نماز کی طرف نکلو. لیکن اب زید بیچنے والا ہے، عمر خریدنے والا ہے. زید نے عمر سے پین خرید لی. تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ان دونوں کا لین دین جو ہے یہ حرام ہو گیا. زید نے جو پین بیچا وہ حرام ہو گیا، عمر نے جو پیسہ دیا وہ حرام ہے، یہ پورا کا پورا بیع حرام ہے. نہیں، بیع ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو پیسہ مل گیا، اس کو سامان مل گیا. گناہ دونوں کو اللہ تعالیٰ دے نہ دے اللہ کے ہاتھ میں، مگر شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے دونوں کو گناہ ضرور ملے گا کہ جب نماز اذان ہو گئی اس کے بعد بھی یہ خرید بکری کر رہے ہیں. ہاں، یہ قانونی اعتبار سے کورٹ کچہری میں یہ نہیں ہوگا کہ ان دونوں کا بیع حرام ہو جائے گا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں بیع ہوا کہاں تھا. اب یہ کیوں ایسا مسئلہ ہے سمجھیے. مان لو جمعہ کے بعد زید کا من بدل جائے یا عمر کا من بدل جائے، وہ کہے کہ نہیں ایک کام کریے، بیع تو ہوا نہیں تھا تو ٹھیک ہے اپنا ڈیل کینسل کریے، وہ نہیں ہو پائے گا. دوسری چیز سمجھیے، اسی طرح ارشاد ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کہ مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تم کو برا لگے گا.
یہاں سوال کی ممانعت بطور ارشاد ہے. ارشاد سے مراد یہ ہے کہ اس کا مقصد کسی حکم شرعی کی تکمیل نہ ہو بلکہ انسان کو دقت اور پریشانی سے بچانا مقصود ہو، از راہ شفقت منع کیا گیا ہو. ارشاد تو سمجھ ہی رہے ہیں، ہدایت، رہنمائی، ایسی آسانی پیدا کر دینا جس سے کوئی دقت نہ ہو، اس میں تو نہیں جائیں گے. دیکھیے، لا تسألو نہیں کا صیغہ ہے، سوال مت کرو ایسی چیزوں کے بارے میں جو ظاہر کر دی جائے تم کو برا لگے گی. اب اس لا تسألو سے یہ مطلب نہیں کہ تم کسی بھی سوال ہی مت کرو ایسی چیزوں کے بارے میں جو تم کو برا لگ جائے. چونکہ بہت بار آدمی چوری کرتا ہے، چوری کے بارے میں سوال پوچھے گا، اس کو کہا جائے گا چوری حرام عمل، تو اس کو برا لگے گا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو چوری کے بارے میں سوال نہ پوچھو، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہ آئے. نہیں، یہاں سوال پوچھنے سے مراد یہ نہیں کہ تم کو ہر وہ چیز جس کے بارے میں برا لگے اس کا سوال مت پوچھو. یہاں ایک عمل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ بار بار ایسی چیزوں کے بارے میں یا کچھ ایسی چیزیں جو تم کو نہیں کوئی بتانا چاہ رہا ہے تم کو برا لگانے کے لیے، تو زبردستی اس سے مت جا کے پوچھا کرو، اس کو زبردستی پریشان مت کرو. یہ ایک کانٹیکسٹ بھی تھا اس کا کہ صحابہ جو ہے کچھ اپنے نسل کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے رسول اس سے پرہیز کر رہے تھے کہ بے وجہ فساد ہوگا، دقت ہوگی. بہت ساری جاہلیت کے زمانے میں بہت کچھ ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں بھی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہاں ایک مطلق سوال سے منع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ نہیں سوال ہی مت پوچھو اس عمل کے بارے میں جو تم کو برا لگے، بلکہ کانٹیکسٹ تھا، ایک بات تھی کہ نہیں ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو کچھ چیزیں جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا گرے مردے اخارے، مطلب کچھ چیزیں دفن ہی رہنے دو، وہی مراد ہے. تو یہاں جو یہ عمل ہے یہ ارشاد، یہ اباحت کے لیے ہے کہ نہیں بہتر ہے کہ مت پوچھو. یہاں پر حکم نہیں ہے کہ نہیں اگر تم پوچھ لو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جو تم کو بری لگتی تو وہ تمہارے لیے حرام عمل ہوگا، اب تم کو سزا ملے گی، گناہ ہوگا. یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مان لو کہ کہہ دیا گیا لا تسألو کہ تم سوال مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تم کو برا لگے گا. اب کسی نے پوچھ ہی لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے حرام عمل کر لیا اور قرآن کی اس آیت کے خلاف وہ چلا گیا، کیونکہ یہ آیت اس کے حرمت کو بتانے کے لیے نہیں کہ تم سوال ہی مت پوچھو. یہ آیت صرف اس لیے ہے کہ تم کو برا لگے گا، تم کو تکلیف ہوگی، اس لیے بہتر ہے مت کرو. چلیے، اب یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پوری امت جو مجتہدین ہیں ان میں دو جماعتیں ہیں خاص طور پہ. ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عمل سے روکا گیا ہے اور ہم نے وہ عمل کر دیا تو کیا وہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر سنیے غور سے، اگر ہم کو کسی عمل سے روکا گیا ہے کہ یہ کام تم مت کرو مگر ہم نے وہ کام کر دیا تو کیا میرا وہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات، دوسرا میرا وہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھو، قبول ثواب کے اعتبار سے کہ اللہ کے نزدیک اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اور عمل ہونا نہ ہونا یعنی میرے اوپر سے وہ ادائیگی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ یہ مثال ہے، اس کو جوڑیے گا مت. زید نے عمر کا 1000 روپے لے لیا اور عمر آیا اور زید نے مقدمہ چلایا. مقدمے میں یہ بات آئی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، زید جو ہے وہ عمر کو پیسہ دے گا 1000 روپے. قاضی نے کہا کہ بھائی جمعہ کے دن تک آپ کو اس کا پیسہ لوٹا دینا ہے. زید گیا سنیچر کو لوٹانے پیسہ. تو اب دو بات ہے، زید جو وہ 1000 روپے لوٹائے گا کیا وہ قبول کیا جائے گا قاضی کے نزدیک کہ ہاں ٹھیک ہے یہ پیسہ ہو گیا، اور دوسرا کیا زید نے جو وہ ٹائم لائن پاس کر لیا، جمعہ کی دن تک اس کو پے کرنا تھا، وہ سنیچر کو پے کرنے گیا ہے، تو کیا اس کے اوپر شرعی سزا ملے گی کورٹ کے اندر یا نہیں ملے گی، وہ معاف ہو گیا. یہ دو الگ الگ مسئلے ہو گئے نا، کہ پہلا کہ وہ جو زید نے جو 1000 روپے لیے تھے جمعہ کے دن تک لوٹانے کا آرڈر تھا، اس نے سنیچر کو لوٹایا، تو کیا اب وہ 1000 روپے میں بات کمپلیٹ ہو جائے گی یا اب کچھ فائن دینا پڑے گا، 1000 روپے 100 دینے پڑیں گے، یا اس کو کوئی سزا ملے گی یا وہ معافی مانگے، کچھ بھی ایک کنڈیشن ہوگا. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا، اب اس نے چونکہ جمعہ کے دن دینا تھا، اب وہ آیا ہے سنیچر کو دینے، تو کیا جمعہ کے دن نہ دینے کی وجہ سے کیا اب اس کو کرمنل مان کے گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس پر الگ طریقے سے مقدمہ چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ دو الگ معاملہ ہے. شریعت کے اندر بھی یہ دو چیزیں بہت ڈسکس ہوتی ہے کہ کوئی حرام عمل تھا یا حرام وقت تھا یا حرام جگہ تھی اور وہاں کسی نے حلال کام کر لیا،
صحیح درست کام کر لیا تو کیا اس کے حلال کام کا اعتبار ہوگا یا اس کا وہ حلال کام بھی نہیں مانا جائے گا؟ اور اس حلال حرام وقت میں جو اس نے عمل کیا اس میں سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ اس پر پورا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ اب اس کو ایکچول مثال سمجھیے جو اس میں آئے گا۔ مان لیا جائے عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، بالکل نہیں رکھنا ہے، اب کسی نے روزہ رکھ لیا تو کیا اس کا روزہ رکھنا یہ مانا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا بھوکا پیاسا رہنا ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا کہ وہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ روزہ رکھنا کے بعد اس روزے کو کنسیڈر کر کے اس کو سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ یا اگر وہ کسی قضا کا روزہ، مان لو کہ رمضان میں کسی کے روزے چھوٹ گئے تھے، اب اس نے عید کے دن رکھ لیا، تو اب عید کے دن جب اس نے روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنا تو عید کے دن منع تھا، لیکن اب اس نے وہ عمل کر لیا، تو سوال اب یہ آتا ہے کہ کیا اس کا عمل قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ کیا اب اس نے رمضان کی جو قضا کی ہے وہ قضا ایکسیپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ علماء کی دو الگ الگ جماعت ہو جائے گی اس میں بھی۔ کچھ اسکالرس یہ مانیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے عمل اس نے غلط اوقات میں ضرور کیا، مگر عمل تو بہرحال اس نے کیا ہے، اس عمل کو قبول کیا جائے گا کراہت اور گناہ کے ساتھ، کہ ہاں اس کے اوپر سے وہ دین، وہ فرض تو ادا ہو گیا مگر یہ گنہگار ہے۔ دوسری طرف علماء کی جماعت اس طرف جائے کہ نہیں، چونکہ اس دن روزہ رکھنا ہی نہیں تھا تو اس کا یہ عمل ہی نہیں ہوا۔ اب ان دونوں کی پھر اپنی ڈیبیٹ ہے کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی عمل کیا اور ہم کہیں کہ یہ عمل ہی نہیں ہوا۔ ہم اس عمل کو قبول نہ کریں ایک الگ بات ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ نہیں تم کو بعد میں بھی قضا رکھنا پڑے گا، لیکن ہم یہ مانیں کوئی آدمی سارا دن بھوکھا رہا اور ہم کہیں کہ اس بھوکھا ہی نہیں رہا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوا، تو اس پر ایک الگ الگ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے۔ مگر مسئلہ سمجھ گئے نا؟ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی نے حرام وقت میں، حرام جگہ میں یا حرام کام کو انجام دے دیا، اس کے کام کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے، منہی عنہ پر نہیں کا اثر۔ منہی عنہ یعنی جس چیز سے روکا گیا ہو، نہا یا نہا سے منہیون آتا ہے، جس چیز سے روکا گیا ہو۔ منہی عنہ پر نہیں کا کیا اثر پڑے گا؟ جس چیز سے روکا گیا ہے اس پر نہیں کا کیا اثر ہے؟ اس لحاظ سے نہیں کی تین قسمیں ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے تین طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے گا، تین طریقے سے دیکھا جائے گا۔ پہلا کیا دیکھا جاتا ہے وہ دیکھیے۔ اول یہ کہ کسی فعل سے بذات خود منع کیا گیا ہو، جیسے محرم سے نکاح، مردار کی بیع، ایسے ممنوع افعال اگر کر لیے جائیں تو ان پر ان سے متعلق حکم شرعی مرتب نہ ہوگا، چنانچہ نکاح محرم کی صورت میں نسبت ثابت نہ ہوگا اور بیع میتہ کی صورت میں میتہ اور ثمن پر ملکیت ثابت نہ ہوگی۔ پہلی ریزن کیا ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اگر وہ چیز ایگزیکٹلی حرام وہی چیز ہے اور اسی حرام چیز کو اس نے کر لیا ہو تو ایسی صورت میں کمپلیٹلی اس کو ڈینائی کر دیا جائے گا، اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا کسی اعتبار سے۔ جیسے محرم عورت سے نکاح کرنا منع ہے، کسی نے زبردستی نکاح کر لیا یا کسی نے انجانے میں نکاح کر لیا اور اس سے اولاد بھی ہو گیا، اب بعد میں معلوم چلا کورٹ میں جب وہ گیا تو کورٹ میں جانے کے بعد اس نکاح کو توڑا جائے گا اور اس سے جو اولاد ہوا اس کے بارے میں کہا جائے کہ ان دونوں کا وہ نسبت ثابت نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اس نے وہ عمل کیا ہے جو ایگزیکٹلی حرام ہے، تو جو عمل فعل خود حرام تھا اس کے ارتکاب کر دینے کے ہو جانے کے باوجود اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے ہر حرام عمل کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیا تو آدمی ہر حرام عمل کرتا جائے گا اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اس کو پھر وہ اس سے رکے گا ہی نہیں۔ تو جو عمل حرام ہے اگر کسی نے اس کو کر لیا تو اس کو حلال نہیں سمجھا جائے گا، اس کو حرام ہی مانا جائے گا اور اس کو ٹریٹ بھی ویسے ہی کیا جائے گا کہ اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو اسلامی شریعت میں اس نکاح کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، مسلم سماج میں اس کو بطور ہسبینڈ وائف نہیں دیکھا جائے گا اور مسلم سماج میں اس کو اس کے ہونے والے بچے کو بطور ماں باپ کے طور پہ اور نسب کے طور پہ نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ وہ عمل حرام تھا۔ اسی طریقے سے مردار جو چیزیں ہیں، ڈیڈ اینیملز کا جو باڈی ہے چیزیں ہیں، اس کو بیچنا یہاں پر مناسب نہیں ہے۔
مردار سے مراد پھر وہیں پہ ہے کہ کوئی جانور جو ہے آلریڈی مرا ہو اور اس کو بیچ دیا ہو، یہ نہیں کہ مطلب ہم نے ذبح کر کے اس کو بیچا ہو، وہی مراد ہے مردار سے، کہ مرا ہوا تھا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا، اس کو ذبح نہیں کیا ہو، کسی اور طریقے سے مرا ہو، اس کو ہم نے خرید بکری کر دی، تو وہ چونکہ جانور خود اب حرام ہو گیا، چونکہ ہم کو میتہ جانور کھانے کا حق نہیں ہے، اور اس جانور وہ حرام جانور تھا اور ہم نے اس کو خرید بکری کر لی ہے، تو اب اس جانور کو جو ہم نے خرید بکری کی، خریدنے بیچنے والے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ جانور مرا ہوا تھا، تب اس نے بیچ دیا تھا اور ہم اس کو لے آئے تھے گھر پہ استعمال کرنے یا کھانے پینے جو بھی، تو کہا جائے گا کہ نہیں، وہ ملکیت ثابت ہی نہیں ہوگی، پیسہ ریٹرن کرنا ہوگا، سامان ریٹرن کرنا ہوگا، سامان اگر نہیں ہے تو اس کا پھر جو ہے جو بھی کورٹ ڈیسیزن لے گا قاضی وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن مطلب کیا ہوا، ملکیت ثابت نہیں ہوگی، سامان جس کا تھا، پیسہ جس کا تھا، یا تو بدل سکتا ہو تو واپس کر لے، اور نہیں تو یہ آدمی مالک نہیں بنے گا، اس کو پیسہ لوٹانا پڑے گا جس نے بیچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں حرام بذات خود حرام تھا۔ تو پہلی صورت کیا ہے، جس عمل سے روکا گیا ہو وہ عمل اگر خود حرام ہے، اس کو چاہے کوئی کتنا بھی کر لے حلال طریقے سے، وہ حرام ہی رہے گا، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کسی فعل سے ایسے خارجی وصف کی وجہ سے منع کیا گیا ہو جو اس کے لیے لازم نہیں ہے، جیسے مغصوبہ زمین میں نماز ادا کرنا، نماز جمعہ کی اذان کے وقت تجارت کرنا۔ ایسی صورتوں میں اگر ان افعال کو کر ہی لیا جائے تو ان کا اثر شرعی مرتب ہوگا، البتہ وہ گنہگار ہوگا، چنانچہ نماز درست ہو جائے گی، بیع صحیح ہوگی، گو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ دوسرا صورت کیا ہے، جو عمل ہم نے کیا ہے وہ عمل حرام نہیں تھا، وہ عمل صحیح ہے، اس پر نہ کرنے کی جو بات تھی وہ کسی صفت کی وجہ سے تھی، جیسے اسلام میں کہا گیا کہ جس آدمی کی زمین زبراً قبضے میں لے لی گئی ہو اس پر نماز نہیں پڑھنا ہے، تو قبضے میں جو زمین لی گئی ہے، زمین یہ بھی حرام نہیں ہے، نماز پڑھنا یہ بھی حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ زبردستی کی چھینی ہوئی زمین، تو چھیننا یہ حرام ہے، تو اب اگر اس زمین پر کسی نے جا کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز حرام عمل نہیں ہے، زمین حرام عمل نہیں ہے، اس کے ساتھ صفت جڑا ہوا ہے چھیننے کا، جس کی وجہ سے وہ زمین حرام مانی جا رہی ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے نماز پڑھنا وہ اس پر حرام نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ جو مثال میں نے دی تھی جمعہ کے اذان کے بعد خرید بکری کا، کہ جمعہ کے بعد جو اذان ہے تو خرید بکری خود برا عمل نہیں ہے، نماز برا عمل نہیں ہے، اذان ہو گئی، اذان ہو جانے کے بعد خرید بکری چل رہی ہے تو یہ برا عمل ہے، مگر خرید بکری ہو جائے گی، گنہگار ہوگا، گناہ ہوگا۔ اب اس کو ایک اور ایگزامپل اس میں تھوڑا مجھے لگتا ہے زیادہ اضافہ کر دینا چاہیے۔ مان لیا کسی نے ظہر کی نماز مغصوبہ زمین پہ پڑھی تو اس کے اوپر سے ظہر کی جو فرض نماز کا حق ہے وہ ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ اس کی نماز چھوٹ گئی یا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو کچھ علماء اس طرف جاتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، جب وہ حرام ہے تو اس سے جڑی ہوئی ساری چیزیں حرام ہو گئی، اس پر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ سب حرام مانا جائے گا۔ ان کی بھی اپنی دلیل ہے، سب کی اپنی اپنی چیز انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بہرحال ایک عالم کو چاہیے کہ ان دونوں کے انڈرسٹینڈنگ کو ڈیپلی سمجھے، جس کے اوپر زیادہ صحیح عمل سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لینی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عالم کی یہ بات صحیح ہوتی ہے، اس عالم کی اس مسئلے میں وہ بات صحیح ہوتی ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ اب دیکھیے تیسرے یہ کہ کسی فعل سے ایسے خارجی وصف کی وجہ سے منع کیا گیا ہو جو اس کی ذات سے خارج ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے لازم ہو۔ اب کہہ رہے تیسرا ایسا ہوگا کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے منع تو کیا گیا ہو، لیکن جس چیز کے لیے منع کیا گیا وہ اس سے تعلق بھی نہ رکھتا ہو، بس کسی اور قرینے کی وجہ سے وہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی اور اس کے بعد اس کو حرام کر دیا گیا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا سمجھیے۔ عید الفطر کے دن روزہ، عید منانا یہ بری چیز نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ بری چیز نہیں ہے، روزہ کی قضا ادا کرنا یہ بری چیز نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے رمضان کے روزے کی قضا عید کے دن ہی کر لی اور اس نے روزہ رکھ لیا، تو یہاں پر جو اس نے عمل رکھا روزہ، یہ حرام کس وجہ سے ہے؟ یہ حرام ہے اس دن کی وجہ سے جو دن اس کے ساتھ جوڑی گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ دن عید کا نہیں ہوتا اور کوئی اور دن ہوتا تو حرام نہیں ہوتا۔
تو اس عید کے دن یہ خارجی ایک صفت اس دن کے ساتھ لگ گئی کہ یہ عید کا دن ہے، تو عید لگ جانے کی وجہ سے وہ دن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے شرط فاسد کے ساتھ بیع، یا اسی طریقے سے جو ہم خرید بکری کریں تو ہم کوئی ایسی شرط لگا دے جو فاسد ہے۔ فاسد سے مراد کیا ہے؟ ہم یہ شرط لگا دے کہ دیکھو ہم ابھی استعمال کر رہے ہیں، جب جب ٹوٹے گا تب تب تم بنا کے دو گا، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم چاہے 5 سال 10 سال 50 سال بعد بھی اس کو توڑیں گے، تم ہی بنا کے دو گے ہم کو۔ تو یہ فاسد بیع ہے، فاسد شرط ہے، بری شرط ہے، غلط شرط ہے۔ اس کے ساتھ اگر کسی نے ڈیل کر لیا، میں نے پیسہ دے دیا، آپ نے سامان دے دیا، تو یہ ڈیل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی ڈیل سمجھ لیجئے کہ اگر میں نے زید کو کہا کہ یہ پین میں خرید رہا ہوں، جب جب یہ پین ٹوٹے گا یا اس کا انک ختم ہوگا، زندگی بھر تم اس کو بھراتے رہو گے، اور میں نے کر لیا۔ میرا پین خریدنا یہ برا نہیں ہے، ایک کو سامان مل گیا، مجھے ایک کو پیسہ مل گیا، بات طے ہو گئی، خریدنے والا بھی راضی ہے، دینے والا بھی راضی ہے، تب بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، شرط ایک لگ گئی جو غلط تھی، اس کی وجہ سے اب یہ عمل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بیع صحیح نہیں ہے۔ تو اب سوال آتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے، مان لیا جائے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے کسی عمل میں کوئی خارجی صفت کی وجہ سے اس کو حرام مانا جاتا ہے، وہ عمل خود حرام نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو اس حالت میں جو عمل کیا گیا، وہ عمل ہم قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس عمل کا کیا ہوگا؟ عید کے دن کسی نے روزہ رکھ ہی لیا، اس روزے کا کیا ہوگا؟ عید کے دن کسی نے مان لو کفارہ کا روزہ رکھ لیا یا قضا کا روزہ رکھ لیا، تو کیا اس کا قضا ادا ہوگا یا اس کا کفارہ ادا ہوگا؟ یا کسی نے خرید بکری کر کے ایک دوسرے ملک میں چلے گئے، زید نے خرید لیا، بے نے خرید لیا، عمر نے خرید لیا، اور یہ اپنے اپنے جگہ چلے گئے، کیا وہ خرید بکری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جمہور کے نزدیک ایسی صورت میں بھی ممنوع افعال کے ارتکاب کی صورت میں اس سے متعلق شرعی احکام مرتب نہ ہوں گے۔ حنفیہ کے نزدیک اس کا اثر مرتب ہوگا، روزہ ہو جائے گا، شرط فاسد کے ساتھ بیع بھی قبضے کے بعد ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ اب جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ دو الگ الگ رائے ہو گئی، کچھ علماء یا کچھ نہیں، جمہور کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں وہ عمل نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا اسلام کے اندر۔ یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا، اس بھوکا رہے، اس کا گناہ تو اس کو ملے گا ہی، اس کے اوپر سے نہ تو قضا ہٹے گا، نہ ہی اس کے اوپر سے کفارہ ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے زید عمر بیچ کر کے چاہے کہیں اور چلے جائیں، وہ بیع خراب ہی ہوگا، وہ دونوں جب بھی ملیں گے ان دونوں کو اکاؤنٹیبل رکھا جائے گا، اس بیع کو توڑوایا جائے گا، اس کا کمپنسیشن دلوایا جائے گا۔ حنفیہ کے نزدیک، حنفی اسکالرز کے نزدیک ہے کہ نہیں، اثر ہوگا، چونکہ عمل ہوا ہے تو عمل کا اثر تو ہے، اگر وہ بھوکا رہا ہے تو رہا ہے، اس کے بھوکا رہنے کو ہم کیسے نہ مان لیں، تو اس کا عمل مانا جائے گا، اس کے روزہ کو قبول کیا جائے گا، اس کے بیع فاسد ہونے کو بھی قبول کیا جائے گا۔ یعنی بیع غلط ضرور ہے، مگر چونکہ ایکسچینج ہو گیا، ایک سامان اس کا ہو گیا۔ اب مان لیا کہ میں نے زید سے پین لیا، زید سے پین خرید کر کے میں نے عمر کو بیچ دیا، تو میں مالک تھا اس لیے میں نے عمر کو بیچ دیا، مجھے اور زید کے ڈیلنگ کو لے کر کے مجھے اکاؤنٹیبل مانا جائے گا، مجھے اس چیز پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ میں عمر کو بولوں کہ نہیں تم میرا پین واپس دے دو، کیونکہ میں مالک تھا اور میں نے وہ پین اب عمر کو بیچ دی، عمر سے کوئی مطلب نہیں ہے زید کا، میرے اور زید کے بیچ مسئلہ چلے گا۔ سمجھیے سسٹم کو، مطلب کیا ہے کہ عمل جو ہوا ہے اس کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی اس عمل کو ہم بہتر نہیں مان رہے ہیں، اس عمل کو کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اس وقت میں وہ عمل نہیں کرنی تھی، لیکن اگر کسی نے کر لی ہے تو اس کے عمل کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ مان لو کہ بیع فاسد، شرط فاسد کے ساتھ بیع جائز نہیں تھا، پھر بھی میں نے زید سے پین خرید لی اور زید کو پیسہ دے دیا، تو میں اب اس پین کا مالک ہوں، میں آنر ہوں، اگرچہ یہ ڈیل غلط تھی، مجھے اس کا گناہ ملے گا، میں کورٹ میں گیا، مجھے کمپنسیشن بھی دینا پڑے گا، لیکن اگر میں بطور مالک میں نے وہ قلم اب عمر کو بیچ دی ہے تو میرا عمر کو یہ پین بیچ دینا جائز ہے، کیونکہ میں پین کا مالک تھا اور میں نے عمر کو بیچ دیا۔ کل جب کورٹ میں مسئلہ جائے گا قاضی کے پاس
اور قاضی مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی تم جو ہے یہ پین واپس کرو، اور میں کہوں کہ میں نے وہ پین بیچ دی عمر کو، تو بات ختم. اب میں عمر سے زبردستی پین لے کر کے زید کو نہیں دے سکتا ہوں. تو کچھ علماء کے نزدیک مجھے عمر سے وہ پین لے کر کے دینا ہوگا، کچھ علماء کے نزدیک عمر سے مجھے پین لے کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کمپنسیشن بھر سکتا ہوں پین کا جو پیسہ ہے وہ مجھے دے دینا ہوگا واپس، یا جو بھی طے ہوگا. تو یہ پورا کا پورا مسئلہ ہے. تو 3 طریقے سے نہیں کام کرتا ہے. اب ایک چھوٹا سا سوال اس میں آئے گا کہ یہ دوسرے اور تیسرے والے مسئلہ بالکل سیم لگ رہا ہے، ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ دونوں میں باریک سا فرق ہے. باریک سا فرق کیا ہے وہ سمجھیے. اوپر جو مسئلہ ہے اس میں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی نماز کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جمعے کی نماز کا خرید بکری سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نیچے جو مسئلہ ہے اس میں روزہ کا عید سے تعلق ہے، اسی طریقے سے خرید بکری کا شرط سے تعلق ہے. شرط لگنا نہیں چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر شرط لگ بھی رہا ہے تو جینیون شرط ہو، فاسد شرط نہ ہو. تو وہ دونوں الگ الگ مسئلہ ہے. اوپر جو منع کیا گیا تو جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اور جو عمل اس میں کیا جا رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو وہاں تو سرے سے وہ عمل ہو ہی جاتا ہے. نیچے جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا بڑا ہے. یہاں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ اور جو عمل کیا جا رہا ہے وہ، ان دونوں کا ریلیشن ہے، وہ دونوں ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے تھے. تب ایسی صورت میں عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آئیے سوال جواب کر لیتے ہیں. چلیے اب سوال جواب جو ہے اس کو کر لیتے ہیں. پہلا ہے نہیں کی تعریف کرو. نہیں وہ لفظ ہوتا ہے جس سے کسی کام کے سے روکا جاتا ہو. نہیں کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ نہیں کسی بات کے نہ کرنے پر دلالت کرتا ہے. منہا عنہ پر نہیں کے اثرات کے اعتبار سے نہیں کی کتنی اور کیا کیا صورتیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. پہلی صورت آپ کا ہے جس میں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ عمل خود بذات حرام ہو تو اس پر نہیں کا اثر مکمل طور پہ حرمت کا آئے گا، عمل ہو جانے کے باوجود بھی عمل کا اعتبار نہیں ہوگا. دوسرا وہ ہے جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ اور جو عمل کیا جا رہا ہے وہ، ان دونوں میں صرف ایک صفت کی وجہ سے تعلق ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. تو اس میں کچھ علماء کے نزدیک عمل ہو جائے گا، کچھ علماء کے نزدیک عمل کا اعتبار نہیں ہوگا. تیسری صورت وہ ہے کہ جس میں جس عمل سے روکا جا رہا ہے وہ اور جو عمل کیا جس وجہ سے روکا جا رہا ہے وہ، یعنی جو عمل نہیں کرنے کہا جا رہا ہے وہ اور جس سبب کی وجہ سے وہ عمل نہیں کرنے کہا جا رہا ہے وہ، ان دونوں میں لزومت کا تعلق ہو، یعنی خاص طور پر کچھ نہ کچھ تعلق تھا. تو ایسی صورتوں میں بھی جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر ان دنوں میں یا ان اوقات میں عمل کیا جائے تو عمل کا اعتبار نہیں ہوگا. حنفیہ کے نزدیک ان دنوں میں بھی عمل اگر کیا جاتا ہے تو عمل کا اعتبار مانا جائے گا، اگرچہ اس کا جو ہے بدلہ دینا ہوگا اور اس میں کرنے والا گنہگار مانا جائے گا. چلیے اس کا لفظ عام کی جو قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں کنٹین کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.